ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. فرماتے ہیں نبی اعظم سرور کائنات مکی سرکار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، میری ماں انتقال کر گئی ہے، کیا میں ان کے نام سے خیرات کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا، اس کا ثواب پہنچے گا ان تک؟ تو میرے نبی نے فرمایا نعم، ہاں پہنچے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ پر میرا ایک باغ ہے. باغ سمجھتے ہیں جیسے پیڑ پودے ہمارے ہوتے ہیں نا، کہیں پہ ہماری زمین میں 10-20 پیڑ ہے، لیچی کا ہے، آم کا ہے. اس طرح اس صحابی رسول نے، اس شخص نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس نے کہا کہ میرے پاس فلاں جگہ ایک باغ ہے یا رسول اللہ، میں صحابہ کی موجودگی میں، آپ تماموں کی موجودگی میں میں اس باغ کو اللہ کے راہ میں اپنے ماں کے نام پر عطا کرتا ہوں. میں اپنے ماں کے نام پر اس باغ کو اللہ کے نام، اللہ کے راہ میں وقف کر دیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب اگر نہ پہنچتا، فائدہ مرنے کے بعد اگر نہ پہنچتا، تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں کے لیے کچھ کروں تو پہنچے گا، تو نبی فرما دیتے نہیں پہنچے گا. لیکن نبی نے فرمایا ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کچھ پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرتے ہیں تو وہ ان تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر موجود ہے، بلکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. اے رحمت للعالمین سرور کائنات، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس امت مرحومہ کے شفیق رسول، جانے کائنات، فخر کائنات، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، اے میرے آقا، میرے والد کے پاس مال بہت تھا، میرے والد بہت امیر تھے، میرے باپ بہت امیر تھے، لیکن اچانک ان کی موت ہو گئی اور انہوں نے کچھ وصیت نہیں کیا کہ میرا مال فلاں جگہ پہ خرچ کرنا، فلاں جگہ پہ خرچ کرنا، فلاں جگہ پہ خرچ کرنا. میرے والد نے ایسی کوئی وصیت نہیں کیا، تو کیا میں ان کے مال میں سے ان کے ایصال کے لیے کچھ خرچ کروں تو ان کے گناہ کا کفارہ ہوگا؟ ان کے مال میں سے اگر میں ان کے نام پر خرچ کروں، ایصال کروں ان کے لیے، تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا نام، ہاں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اگر ان کے لیے تم کچھ ایصال کرو ان کے مال سے. سبحان اللہ. اس حدیث پاک سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب مردوں تک پہنچتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تبھی تو نبی فرما رہے ہیں کہ ہاں تم ان کے لیے ایصال کرو، وہ تم تک پہنچے گا، ان تک پہنچے گا. اور ایک اور حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مشکات شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 12 اور سطر نمبر 21-22 کی حدیث، سطر نمبر 3-4 کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اعظم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اعمال ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. جیسے ہم زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہمارے اندر سانس چل رہی ہے، ہم نیک کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. لیکن جیسے ہی انسان انتقال کر جاتا ہے تو یہ عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اب انسان چاہ کر کے بھی نیکی نہیں کر سکتا ہے. کوئی یہ سوچتا ہو کہ اب دنیا میں بہت کام ہے، مرنے کے بعد قبر میں چل کر وہی نماز روزہ وہی سب کچھ کریں گے، تو ایسا کچھ نہیں. ہاں کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو قبروں میں نماز پڑھتے ہیں چاشنی کے لیے اللہ انہیں
एक्सेप्ट अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बंदा किया है तो वो कब्र में भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसका सवाब उन्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह उन्हें तौफीक देता है कि वो कब्र में भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसका सवाब ना मिलेगा। तो जो कुछ आप सवाब करना चाहते हैं जिंदगी में, मरने के बाद नहीं। जैसे इंसान मरा अमल करने का सिलसिला बंद, लेकिन नबी आजम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 ऐसा काम है कि इंसान मर जाए फिर भी इसका सवाब उसे मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। 3 ऐसा काम है कि मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। पहला काम नबी फरमाते हैं सदक़े जारिया। सदक़े जारिया जैसे मस्जिद बनवा दिया, मदरसा बनवा दिया, हमने मस्जिद बनवाया, मदरसा बनवाया, हम इंतकाल कर गए तो इसका सवाब हमें कब्र में क़यामत के दिन तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये पहला। और नबी फरमाते हैं दूसरा वो इल्म जिससे खुद इंसान फायदा हासिल किया और दूसरे तक पहुंचाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप तक हदीस पहुंचा रहा हूं तो इसका सवाब मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, और मुझको जिन्होंने पढ़ाया उनको भी मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और मेरे उस्ताद को जिन्होंने पढ़ाया उनको भी मिल रहा है, मेरे उस्ताद के उस्ताद को जिन्होंने पढ़ाया उनको भी मिल रहा है। ये ऐसा सिलसिला है कि मर जाएंगे फिर भी इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। और तीसरी नबी फरमाते नेक औलाद। नेक औलाद, इस हदीस के तशरीह में अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं नेक औलाद अगर कोई अपने माँ बाप, जैसे माँ बाप इंतकाल कर गए, नेक औलाद है तो उनके नाम से कुरान खानी भी करते हैं, इसाले सवाब की महफिलें मुनाकिद करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, तो ये सवाब उन तक पहुंचता रहता है। सुभान अल्लाह। अब गौर सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि जिंदा मुर्दों तक इशारा कैसे कर सकता है, अक्ल तस्लीम नहीं करती, अक्ल के अंधों तुम्हारी अक्ल काम भी नहीं करेगी। हदीस पाक को गौर से तो समझे होते, नबी ने फरमा दिया मरने के बाद सवाब पहुंचता है, इसमें 3 बातें मौजूद थी। नबी ने फरमाया पहले कि सदका जारिया जब इंसान कर दे तो मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहता है। दूसरा नबी ने फरमाया वो इल्म जिससे इंसान खुद फायदा हासिल किया दूसरे तक पहुंचाया उसका सवाब भी मिलता रहता है। और नेक औलाद है उसके नाम से कुरान खानी इसाले सवाब की महफिलें मुनाकिद करे, इसका सवाब भी मिलता रहता है। तो पता ये चला कि जिंदा जब कुछ मुर्दों के लिए इसाले सवाब करे तो उन तक पहुंचता रहता है, उनको खुशी भी हासिल होती है, वो भी खुश रहते हैं, उनकी कब्र चमकती है और यहाँ हमारा मुकद्दर चमकता नजर आता है। तो इसाल करने से उन तक पहुंचता है, इसाले सवाब पहुंचता है। और एक और कभी दलील न दे दूं, और आगे सुनिए, हदीस पाक पढ़ते जा रहा हूं। अब मैं उस घराने का जिक्र कर रहा हूं जिस घर की तरह दुनिया में किसी का घर ही नहीं है। माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाबा मदीने के मर्दों के सरदार, और खुद जन्नती नौजवानों के सरदार, और नाना सारी कायनात का सरदार। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। बात अब हजरो हुसैन की मैं करने लगा हूं। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा है, शहंशाह शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम इमाम हसन है, सब्र और रज़ा के पैकर है, खुद शहंशाह शहीद करबला है। अपने वालिद हजरत अली मुर्तज़ा के इंतकाल के बाद, वफात के बाद, रावी लिखते हैं, किताबों में मुसन्निफीन ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन हुसैन के वालिद हजरत अली मुर्तज़ा का जब इंतकाल हो गया, वफात पा गए हजरत फातिह खैबर, तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने वालिद के नाम से गुलाम को खरीद करके आजाद किया करते थे। सुभान अल्लाह। गुलामों को खरीदते थे और आजाद करते। गुलाम किसे कहते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नौकर और गुलाम में जमीन और आसमान का फर्क है। गुलाम वो होता है जिसको कह दो उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, उसको तनख्वाह भी नहीं दी जाती है, बस वो गुलाम ही करता है। गुलाम की डिफिनेशन आप समझते हैं, गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलाम को आजाद करना बहुत सवाब है। और हजरत अली के बेटे इमाम हसन हुसैन, हजरत अली के इंतकाल के बाद इमाम हसन हुसैन अपने वालिद हजरत अली के नाम पर गुलामों को खरीद करके आजाद किया करते थे। इससे ये पता चला कि जब सवाब मुर्दों तक पहुंचता है तभी तो इमाम हसन हुसैन अपने
والد کے نام سے غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، تو اے مسلمانوں، آپ سعودیہ کے ریال پر پلنے والے مولویوں کی گفتگو نہ سنو، بلکہ نبی کی آل میں، نبی کی آل میں، نبی کی آل کی محبت میں زندگی گزرنے والے عالموں کی گفتگو سنو۔ جب ان کی گفتگو سنو گے تو ایصال ثواب کرتے رہو گے، ان کو بھی فائدہ ملے گا، تم کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، میں نے حدیث پاک پڑھ دیا، حدیث سے حوالہ دے دیا، قرآن کا بھی حوالہ لے لیا جائے۔ کچھ بہت وقت ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب تو یہاں وہاں سے حدیث پڑھ دیے، پتہ نہ ضعیف تھی کہ قوی حدیث تھی، حسن تھی، کون سی حدیث تھی پتہ نہیں۔ اب قرآن کا حوالہ لے لیجئے تو قرآن شریف کے پارہ نمبر 13 ہے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 41 ہے، اور اس سورہ کو سورۃ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ایک آیت ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے اس دن جس دن حساب ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ قرآن مقدس کی آیت میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے، ثواب نہیں پہنچتا ہے، دعا نہیں قبول ہوتی ہے مردوں کے حق میں، ان کو یہ آیت پڑھ کر کے بتائیے کہ عقل کے اندھو اگر مان لیا کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کیا جواب ہوگا؟ تو عقل کے اندھو، اگر تم قرآن مانتے ہو اور اللہ کے نبیوں کی بات کو مانتے ہو تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زندہ جب انسان کرے تو مردوں تک پہنچا کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو تمہیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے کہہ دیا معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کی بات صحیح نہیں ہے تو سب سے بڑی بات تم کافر ہو گئے۔ یہ تو قرآن مقدس، تم اگر یہ کہہ دیا کہ قرآن کے ایک زیر زبر کے کسی نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ اگر تم قرآن مانتے ہو، اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانتے ہو، اللہ کے نبیوں کو ہر عیوب سے پاک مانتے ہو تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایصال ثواب جب زندہ کرتا ہے مردوں کے نام سے تو ان تک پہنچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے چکر میں نہ پڑے، ایصال ثواب کیا کریں، ہے نا۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے شعبان المعظم کا، غالباً آج پہلی تاریخ ہے، چونکہ مجھ تک خبر صحیح سے واقعی طور پر نہیں پہنچ پائی، نیٹ پیک ختم ہے اس وجہ سے۔ بہرحال ہاں آگے دیکھیں، ایصال ثواب کرتے رہا کریں، ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ایک حدیث میں نے تو حوالہ دے دیا، بخاری ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا آپ کے سامنے، مسلم شریف کا حوالہ دیا، اور سب سے بڑی بات قرآن مقدس کا حوالہ دیا، ہے نا۔ اب آگے سنیے، اگر آپ ایصال ثواب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے میں یا کبھی اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مانا نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنی انسیت نہیں ہے، تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات کہ جب والدین زندہ ہوں، یعنی ماں باپ زندہ ہوں، تو اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق یہ ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کیا کرے، ان کی ہر بات کو مانے۔ لیکن ایک حدیث پاک کے مطابق نبی فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ انتقال کر جائے تو ماں باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے۔ تو ایصال ثواب ماں باپ کے لیے کرتے رہا کرے۔ اگر ایصال ثواب نہ کیا جائے ان کے نام سے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، بات سمجھ لیجئے۔ حضرت انس بن مالک ہے، صحابی رسول ہے، اور ان سے بہت ساری احادیث روایت انہوں نے کی ہے، بہت ساری احادیث ان سے روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن خوانی کیا، درود پاک پڑھا، الحمدللہ، سورہ فاتحہ، جو بھی تسبیح و تحلیل پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا، تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین، جبریل امین ایک نورانی طبق میں اس کے ثواب کو لے کر کے اس قبر والے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث کو کوئی جھٹلا تو سکتا نہیں،
اور کسی دنیا دار کی بات تھوڑی ہے کہ اخبار کی طرح آج کچھ اور کل کچھ، یہ نیوز کی طرح آج کچھ اور کل کچھ. یہ تو مدینے کے تاجدار کی بات ہے. ان کی باتوں کو اگر غلط مان لیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے ان کی بات وہی ہے، وہی خدا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے کہ رسول جو بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رسول وہی بولا کرتے ہیں جو خدا کی مرضی ہوا کرتی ہے. رسول نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے مرحومین کے لیے اصال کرتا ہے تو حضرت طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامی کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار. یہ نورانی طبق میں اس کے ثواب کو لے کر کے قبر والے کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور قبر والے سے جبریل امی کہتے ہیں او قبر کے گہری، او قبر گہری میں سونے والوں، اے گہری قبر میں سونے والوں، اٹھو بیدار ہو جاؤ، اٹھو اٹھو، تمہارے گھر والے نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ، تمہارے گھر والے نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے. تو وہ مردہ اٹھتا ہے، جیسے اٹھا اس کے بعد یہ ثواب اس کے قبر میں داخل ہو جاتا ہے. جب قبر میں یہ ثواب داخل ہوتا ہے تو وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا حساب نہیں بیان کیا جا سکتا. بس یہ جان لے کہ وہ مردہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جس کے نام سے ایصال ثواب نہ کیا جائے وہ مردے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ مردے مایوس ہوا کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد کی محفل سجائی گئی، اسپونج یہاں پہ رکھا گیا، میلاد ختم ہونے کے بعد سب کو دیا گیا اور دو چار آدمی کو نہیں دیا گیا تو تکلیف ہوگی کہ نہیں کہ سب کو دیا گیا اور ہم کو نہیں دیا؟ میلاد والے سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم کو کیوں نہیں دیا آپ نے، ہوا کہ نہیں؟ تو اسی طرح جن کو ایصال کیا جاتا ہے مردے ان سے خوش ہوتے ہیں اور جن کو نہیں کیا جاتا وہ بڑی رنجیدہ ہو کر کے مایوس ہو کر کے بیٹھتے ہیں. تو او اولادو، اگر تمہارے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو. اگر ماں باپ انتقال نہیں کر چکے ہیں، خاندان کا کوئی اور فرد انتقال کر چکا ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو. وہ قبر میں خوش رہیں گے، تم دنیا میں خوش رہو گے اور قیامت کے دن جب اٹھو گے تو انشاءاللہ خوشی ہی خوشی تمہیں حاصل ہے کہ نہیں؟ تو خوش رہیں گے، خوشی حاصل ہوگی، ایصال ثواب کرتے رہا کر. اچھا ایک بات یہاں پہ اور میں کہتے چلا جاؤں، جیسے نماز آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، جب بھی آپ پڑھیے نا درود پاک پڑھیے، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جو بھی پڑھے آپ. بلکہ فقہ حنفی کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے رد المختار. فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے یہ. تو اس کے اندر موجود ہے کہ انسان جب ایصال ثواب کرتا ہے، انسان ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ صرف قرآن خوانی کے نہیں بلکہ درود پاک کا نہیں بلکہ ہر چیز کا ایصال، ہر وہ نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتا ہے جس سے اللہ کو خوشنودی حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، یا حج کر رہے ہیں، یا پھر فرض نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اپنے ان خاندان والوں کے لیے اظہار کر دیجئے جو آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. اب سنیے، اب یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے جو اظہار کر دیا تو آپ کی نیکی ختم ہو گئی، نہ ایسی بات نہیں ہے. ایک اور روایت میں پڑھ دوں، بات کبھی ہو جائے آپ کے ذہن تک پہنچ جائے. حضرت علی مرتضی فاتح خیبر داماد پیغمبر نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پہنچے، کچھ تاخیر ہو گئی تو میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا، او علی پیارے علی کہاں تھے؟ علی کہاں تھے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، اے بشیر و نذیر آقا، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اے آقا میں فلاں قبرستان میں گیا ہوا تھا، میں فلاں قبرستان میں گیا ہوا تھا. قبرستان کا نام بتایا حضرت علی نے. تو آقا نے پوچھا، اے علی قبرستان میں کر کیا رہے تھے؟ وہاں پہ قبرستان میں کر کیا رہے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بشیر و نذیر آقا، اے حاکم ارض و سماوات امت مرحومہ کے شفیق رسول آقا، اے رحمت للعالمین، میں اس قبرستان میں گیا نا تو 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو سورہ سے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد مردوں کے لیے ایصال کر دیا. سبحان اللہ،
مردوں کے نام سے اس قبرستان میں جتنے مردے تھے سب کے نام سے میں نے اِسال کر دیا. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے علی ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ میرے نبی نے تبسم فرمایا. سبحان اللہ, تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو. میرے نبی نے مسکرایا اور علی سے فرمایا. یہ بات مکمل کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں. دیکھیں کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کلام پاک مکمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی نے کتنی مرتبہ پڑھا؟ 11 مرتبہ پڑھا. اب اس کو کاؤنٹ کرتے رہیے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں. مثال کے طور پر حضرت علی نے 4 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مردوں کے نام اِسال کیا. 4 مکمل کلام پاک پڑھنے کا ثواب مردوں کے نام اِسال کیا. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 مکمل کلام پاک کا اِسال اب ٹکڑا ٹکڑا کر کر کے ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے, ایسا نہیں. بلکہ آپ یوں سمجھے, آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ میرے پاس 100 روپے کا نوٹ تھا, میں نے کھلا کرا کر 10 اس کو 10 اس کو 10 اس کو 10 اس کو دیا, یہ نہ سمجھ لیجئے اِسال ثواب کو. بلکہ اِسال ثواب کو یوں سمجھیے کہ میں حافظ قرآن ہوں. ایگزامپل کے طور پر, حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ قرآن ہوں. میں کسی اور کو حافظ بنا دیا, میں کسی اور کو حافظ بنا دیا, میں 50 کو حافظ بنا دیا. 50 تو حافظ بن گئے, کیا میرے پاس سے وہ قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی؟ نہیں نہ ہوئی. میرے پاس موجود ہے نا, میرے پاس موجود ہے نا. تو بس یوں ہی ایصال ثواب کا طریقہ ہے کہ جب انسان جو چیز پڑھ کر کے ایصال کرتا ہے اس کا ثواب تو مردوں کو بھی ملتا ہے اور اس سے دگنا بلکہ اس ایصال کرنے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اب حدیث پاک آگے سنیے. مثال کے طور پر حضرت علی نے 4 مکمل کلام پاک پڑھ کر کے مردوں کے نام سے ایصال کیا, ثواب پہنچایا. نبی فرماتے ہو علی پیارے علی تم نے ایصال کیا ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ 4 ختم ہی کا ثواب مردوں کو تقسیم کر کر کے دے دیا گیا ہے. نہ اے علی, بلکہ جتنا تو نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اتنا ہر مردے کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا. جیسے 4 مکمل ختم ہوا تو ہر جگہ تقسیم کر کے ایک پارا آدھا پارا نہیں دیا گیا, بلکہ مکمل 4 ختم کا ثواب ہر ایک مردے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور او علی پیارے علی, اس قبرستان میں جتنے مردے تھے ان مردے کے مجموعے کے برابر اللہ نے تمہیں ثواب عطا فرما دیا ہے. نہ سمجھا آپ نے, نہیں سمجھا, اب آسانی کے ساتھ سمجھیے. مثال کے طور پر 4 ختم ثواب ہر ایک مردے کو ملا, ہر ایک مردوں کو ملا. مثال کے طور پر 1000 مردے اس قبرستان میں تھے, تو آپ 1004 سے کاؤنٹ کیجئے تو کتنا ہو جائے گا, نہ جانے کتنے ہزار ہو جائیں گے. اتنے 1000 ثواب حضرت علی کو اللہ نے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو جب کوئی سورہ اخلاص یا کسی طرح کی کوئی تلاوت کر کے مردوں کے نام اِسال کرتا ہے نا, تو اس کا ختم نہیں ہو جاتا ہے ثواب, بلکہ اس کا دگنا 3 گنا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق بشیر و نذیر آقا حاکم ارض و سماوات امت مرحومہ کے شفیق رسول جانے کائنات فخر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کرتا ہے, 11 مرتبہ, اور جتنے قیامت دنیا جب سے قائم ہے تب سے لے کر جب وہ اِسال کر رہا ہے اس وقت تک جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان تماموں کے نام اِسال کر دیتا ہے نا, اِسال کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مردوں کے برابر جب سے دنیا قائم ہے اس وقت تک کہ جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں ان تمام مردوں کے برابر اس شخص کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو کتنا فائدہ ہے. آپ قرآن مقدس پڑھا کریں, جو بھی پڑھنا ہے پڑھیے. اب مردوں کے نام اِسال ثواب کر دیجیے. جتنے مردوں کے نام اِسال کریں گے اللہ اس کا دگنا دگنا چرگنا پچگنا اللہ اس کو بے شمار عطا فرماتا چلا جاتا ہے. تو جب بھی آپ نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, فرض پڑھیں, واجبات پڑھیں, جو بھی پڑھنا ہے پڑھیں, پڑھنے کے بعد مردوں کے نام اِسال ثواب کر دیا کرے. سبحان اللہ. اس سے ہوتا کیا ہے, ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں. یہ حدیث پاک بھی شرح الصدور کے اندر موجود ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں داخل ہوا, اچانک مجھے نیند آ گئی. تو میں نے کیا دیکھا کہ سب قبر سے مردے اٹھ رہے ہیں اور کچھ چننے میں لگ گئے, کچھ چننے میں مشغول ہو گئے. سارے قبر کے مردے اٹھ کر کے کچھ چننے میں مشغول ہو گئے سب. لیکن ایک ایسا مردہ بیٹھا ہوا ہے جو الگ تھلگ ہے, وہ چن نہیں رہا ہے, خوش مزاج, خوش ہے, ہیپی ہے, خوش ہے, بیٹھا ہوا الگ تھلگ.
تو یہ خواب دیکھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا, شرح صدور کے اندر میں یہ بات موجود ہے, یوں مت سمجھے کہ میں بناوٹی بات پیش کر رہا ہوں. وہ الگ تھلگ بیٹھ کر کے خوش ہے, سارے مردے چننے میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا, یہ بتائیے کہ وہ لوگ چن کیا رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں چن رہے ہیں؟ تو اس مردے نے کہا, سنیے, کسی نے, اللہ کے کسی بندے نے کچھ پڑھ کر کے ایصال کیا ہے, اور ایصال کیا ہے, پہنچایا ہے ہم تک, تو وہ نیکیاں جو ملی ہے نا, یہ تمام مردے اسے چن رہے ہیں. سبحان اللہ, اسے چن رہے ہیں, اپنے اپنے حصے کا چن رہے ہیں. تو کہا پھر تم کیوں نہیں چنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا, سنو, میں اس لیے نہیں چن رہا ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ, میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. کہا حافظ قرآن ہے, کیا مطلب؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, اب تجارت بھی کرتا ہے, حلوہ کا کاروبار کرتا ہے, حلوہ بیچا کرتا ہے, اور میرا بیٹا حلوہ کے دکان پر جب بیٹھتا ہے نا, حلوے کے دکان پر, تو حلوہ بھی بیچتا رہتا ہے, اور دھیرے دھیرے اللہ کے مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے. اللہ کے مقدس کتاب کی تلاوت کرتا رہتا ہے. یہاں پہ ٹھہر کر میں ایک بات بتا کر کے آگے گفتگو بڑھاؤں. آج لوگ, بہت سارے مسلمان تجارت کے معاملے میں خلاف ہو جاتے ہیں. دکان کھولتے ہیں, دکان ان کی بند ہو گئی, کچھ دنوں کے بعد دکان بند. کیسے نہیں بند ہوگی؟ آپ جائیں گے دکان میں, دکان کھولیں گے, اگربتی دکھا کر کے اس کے بعد سانگ سننے لگیں گے, موبائل کی اسکرین پر گناہوں کی چیزیں آپ دیکھنے لگیں گے, تو اس دکان میں برکت حاصل ہوگی؟ نہیں, برکت حاصل نہیں ہونے والی ہے. مسلمانوں, آپ نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اگر دکان کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, تجارت کی منڈی میں آپ اونچے پائدان پر جانا چاہتے ہو, تو قسم خدا کی, دکان کھولنے سے پہلے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا کرو. شٹر اوپن کرنے سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کر لیا کرو. جب شٹر اوپن ہو جائے تو جھاڑو لگاتے رہو, اللہ کے مقدس کتاب کی تلاوت کرتے رہو. آج جب دکان مکمل کھول چکے ہو, تو اللہ کے قرآن کی تلاوت, ایک آیت ہو سکے, ایک سورت ہو سکے, جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیا کرو. میں کانفیڈنس کے ساتھ, ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہ جو ایسی عادت بنا لے گا, انشاءاللہ اس کی دکان بند نہیں ہو جائے گی, بلکہ دن پر دن عروج وہ حاصل کرتا چلا جائے گا. اس کی دکان چلتی رہے گی اور دنیا میں ایک بہت بڑا دکاندار بنتا نظر آئے گا. کامیابی کے ہر منزل اور پائدان پر وہ چڑھتا چلا جائے گا. بس یہ طریقہ تو اپنائیے. دکان کھولنے سے پہلے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے, دکان کھول کر کے بیٹھ جائیے, موبائل کی اسکرین نہیں. آج میں دیکھتا ہوں اکثر مسلمانوں کو, مسلمان جو دکاندار فلپ ہے دکانداری کے معاملے میں, کیوں یہ ہوئی, دکان کھول کر کے موبائل گانا چلاتے ہیں. مسلمانوں کی دکانوں میں نے دیکھا باکس لگے ہوئے ہیں, حالانکہ غیروں کی دکان میں بہت ہی کم ہے, لیکن مسلمانوں کی دکان میں باکس لگے ہوئے ہیں, گانا بجتا رہتا ہے, سانگ بجتا رہتا ہے. اور جہاں پر گانا سانگ جو بجتا ہے نا, اللہ کے نبی کا فرمان کا مفہوم ہے, جہاں پہ لڑکیاں گانے والی گاتی ہیں, یہ آواز لڑکیوں کی بھی آتی ہے اس گانے میں, صرف لڑکے تو گاتے نہیں ہیں, چاہے لڑکے کا یا لڑکیاں کا, دونوں حرام ہے, لیکن یہ آواز لڑکیوں کی آتی ہے. جہاں پر گانے کی آواز آئے اس جگہ پہ فرشتے جایا نہیں کرتے ہیں, اور جہاں پہ فرشتے نہیں جاتے وہاں پہ بے برکتی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ دکان چلا رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے دکان کھولیے نا, اور درود پڑھتے ہوئے دکان بند کیجیے. بلکہ کتابوں میں آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے دکان بند کیجیے. دکان آج لوٹ پار کا بڑی معاملہ چلا ہوا ہے. حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ دکان بند کریں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کریں, جہاں بھی جانا ہے جائیں, لیکن دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شٹر گرا دے, دروازہ بند کر دے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے, اگر قیامت کے دن تک نہیں آئیں گے, تو اس وقت تک کہ نہ اس گھر میں کوئی چور داخل ہوگا, نہ کبھی شیطان اس گھر میں داخل ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. تو یہ عمل کیجئے نا, اسلامک تعلیم حاصل کیجئے, علماء کے قریب رہیے. ایصال 2 منٹ میں گفتگو ہو جائے گی. ایصال تو پھر ہوا کیا؟ ایک بار درود پاک کرے, اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا محمد علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا, کیا کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, حلوہ بیچتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. اب یہ گئے, کہا بیدار ہو گئے, جو خواب بیان کر رہے ہیں وہ بیدار ہو گئے. اب کہا کہ چلو واقعی میں یہ بات صحیح ہے کیا؟ انہوں نے مارکیٹ بھی دیکھ لیا تھا خوابی میں, اس مارکیٹ میں داخل ہوئے تو واقعی میں پتہ کیا تو اس شخص جو انتقال کر چکا تھا, اس کا بیٹے کی دکان حلوے کی تھی. یہ حلوہ بھی بیچتا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی زبان بھی چلتی تھی.
اللہ کے مکمل قرآن، ایک مکمل قرآن کی تلاوت کر دیتا تھا. سبحان اللہ. جیسے دکان کھولتا تھا اس وقت سے قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیتا تھا اور بند کرتے وقت تک کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھ لیتا تھا اور اس کے بعد اس کا ثواب اپنے والد کے نام کر دیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے اس کو پلین دوسرے سے نیکی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا بیٹا ہی اتنا ایک مکمل قرآن پاک پڑھ کر کے ثواب کرتا تھا. آج تو اب ہمارا بیٹا تو حافظ قرآن ہے نہیں، عالم دین ہے نہیں، عالم دین نہیں ہے، تو کم سے کم تربیت تو ایسی دے دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام سے اصالہ ثواب کرتا رہا کرے. اگر حافظ بنا دیے تو اچھی بات ہے، لیکن حافظ نہیں بنایا تو آپ ان کی تربیت اچھی دیجئے. تربیت کیسے اچھی دیں گی؟ آپ کے نام سے اصالہ ثواب یہ کریں گے کیسے؟ آپ اپنے والد کے نام سے ان کے سامنے اصالہ ثواب کریں گے تبھی تو یہ سمجھیں گے کہ میرے والد اپنے والد کے نام سے اصالہ کرتے تھے، تو میری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے تو میں بھی ان کے نام سے اصالہ کروں. ہے نا؟ یہ کاپی کرتے ہیں بچے یہ کاپی کرتے ہیں اپنے والدین کے، اپنے گھر والوں کے. تو آپ اپنے خاندان کے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے نام سے اصال کیجئے. جب یہ آپ کے بچے آپ کو اصال کرتے دیکھ لیں گے تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، یہ آپ کے نام سے اصال کریں گے. جب آپ کے نام سے اصال کریں گے قبر میں بھی سکون رہے گا اور میدان محشر میں بھی سکون ہی سکون رہے گا.